اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم فمن آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ ہم طالوت کی اور ان کے لشکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تب یہ ہم پڑھا اس کے، تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا، جب لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ فہزموہم پس شکست دے دی انہوں نے، فہزمو شکست دے دی انہوں نے انہیں، بإذن اللہ کے اذن سے، وقاتلا اور قتل کر دیا داؤد نے جالود کو۔ وہ دیکھنا قتل جو ہوتا نا، فعل کے بعد یہ فعل ہے، یعنی کام کرنا، کیا کام کیا؟ قتل کیا۔ کس نے کیا؟ اس کے آگے جو اسم اگر اس سے پیش ہے تو اس نے کیا، جس کا نام داؤد نے قتل کیا۔ کس کو کیا؟ جالوت۔ اس کو کہتے ہیں مفعول، یہ فاعل کام کرنے والا، کام کرنے والے پر ہوگا پیش، اور جس پہ کام کیا گیا مفعول، جس کو کہتے ہیں مفعول، اس پہ ہوگا زبر۔ قتل داؤد جالوتا، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ اگر یہاں ہوتا ہے قتل داؤدا تو داؤد قتل، کوئی پڑھ دے داؤدا تو یہ ہو گیا قتل ہو گیا داؤد، اس نے قتل کیا داؤد کو، ایسا نہیں ہے۔ قتل داؤد، یہ ذرا ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہے فاعل کام کرنے والے پہ ہمیشہ اسم یہ زبر ہو پیش ہوگا، اور مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگا۔ تو قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، اور عطا کیا اسے اللہ نے، وَآتَاهُ اللَّهُ، دیکھیں اللہ نے عطا کیا، عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ، تو اللہ کے پر، اللہ کے اسم اللہ پر پیش، عطا کیا اسے اللہ نے ملک کا بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے، علمہ اس نے سکھایا، اسے، مما من مانے سے، ما مانے سے اس میں سے، جو یشاء اس نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اس میں سے اس کو سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پھر بادشاہی بھی دی، حکمت بھی دی، اور اسے سکھایا اس میں سے جو اس نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور لو اگر، لا نہ، دفع اللہ دفع کرتا، یا نہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرتا، الناسا لوگوں کو، بعدہم ببعد ان میں سے بعض کو بعض کے، یعنی بعض کے ذریعے سے بعض کو اللہ تعالیٰ اگر نہ دفع کرتا، لفسدت تو یقیناً فسدت خراب تباہ ہو جاتی، الارض زمین، ولیکن اللہ لیکن اللہ، ذو فضل ذو من والا، فضل والا ہے، علی العالمین عالم سارے جان پر، سب جانوں پر اللہ تعالیٰ فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، علیک تلک آیات اللہ نتلوہا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں انہیں، نتلو ہم تلاوت کر رہے ہیں، انہیں یعنی کن کو؟ آیات کو، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، من مانے سے مرسلین، رسول کی جمع، مرسلین رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل، تلکا یہ تلکا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ رسول، یہ رسول، یعنی بہت سا رسول، رسول کی جمع رسول،
فضلنا فضیلت دی ہم نے، فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی رسولوں میں ہم نے ایک کسی کو کسی پر فضیلت دی، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، منہم ان میں سے من کوئی ہے، کلم اللہ کلام کیا جس سے اللہ نے، کلام کیا جس سے اللہ نے، اللہ پر، اس میں اللہ پر پیش ہے، اللہ نے کلام کیا، ورفع اور اس نے بلند کیا، بعدہم ان میں سے بعض کو، درجات درجات میں، درجات میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت رفع کیا، یعنی بلند کیا، وآتینا اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَا اور ہم نے مدد کی، ایدنا ہم نے مدد کی، اس کی، بروح القدس روح القدس سے، روح القدس یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ہم نے ان کی مدد کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، شاہ مانے چاہنا، اللہ چاہتا، مقتتل الذین تو نہ جھگڑتے وہ لوگ، یا آپس میں جھگڑتے لوگ، من بعدہم ان کے بعد، یعنی رسولوں کے بعد لوگ نہ جھگڑتے، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جب کہ آ چکی ہوں، ما جب جو آ چکی ہوں ان کے پاس بینات واضح نشانی آنے کے بعد پھر نہ جھگڑتے، ولیکن اور لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، ومنہم من آمن منہم من آمن اختلاف کیا، بس ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا، من آمنا جو ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے من جو کافرہ جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، اب اس کا تھوڑا سا تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وَهَزَمُوهُمْ اور شکست دی انہوں نے، جب لڑائی ہوئی ان کی، طالوت کی اور جالوت ان کے سامنے والے جو فوج تھی، دشمن کی فوج، اس کے سپہ سالار یعنی کہ ان کا چیف آف اسٹاف، یہ جالوت تھا، تو ان کے بہزموہم پر شکست دی انہوں نے اسے، انہیں بہزمو انہوں نے شکست دی، ہم انہیں باذن اللہ کے اذن سے، اور اس جگہ سے کیا ہوا، داؤد علیہ السلام اس میں اس طالوت کے لشکر میں ایک عام سپاہی تھے، اور کوئی پیغمبر ہی تھے اور کوئی بڑے عہدے میں، یہ ایک عام سپاہی تھے، اللہ نے ان کو فضیلت دینے دی، ان کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا، جو ان کا سپہ سالار تھا، وہ داؤد علیہ السلام نے، جو ایک اس میں ایک فوج میں، طالوت کی فوج میں ایک سپاہی تھے، انہوں نے قتل کر دیا جالوت کو، اور پھر اللہ نے کیا کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ اور عطا کیا اللہ نے انہیں ملک، بادشاہی اور حکمت، وَعَلَّمَهُ اور سکھایا اسے، مما یشاء اس میں جو اس نے چاہا، اللہ نے بعد میں داؤد السلام کو پیغمبر بھی بنایا، نبی بھی وہ بنے، انہیں بادشاہی بھی ملی اور حکمت بھی دی، حکمت جیسے قرآن میں پڑھتے ان کو بہت سارے، ایک تو حکم ان کو فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ قوت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کرتے، پھر انہیں ذرا بنانا کی، یعنی یہ جو حدید لوہے کی ان کا صنعت کا ان کو بڑا، ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ہی موڑ لیتے تھے ان کو، نہ کسی کا نام کرنے دیتے، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کو، لوہے کو اسی طرح موڑ لیتے تھے ہم جس طرح کسی تار کو موڑتے ہیں، یہ اللہ نے دی ان کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پرندوں کی زبانیں بھی وہ سمجھ لیتے تھے، اور پرندے ان کے ساتھ جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی، ان کی اتنی خوش آواز تھی ان کی، جب وہ جب تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، لوگوں کو خاصیت دی، اور انہیں وہ کچھ سکھایا جو اس نے چاہا، اور اللہ پھر ایک اللہ نے اپنی سنت بیان کی کہ وَلَوْ دَفْعَ اللَّهُ اور اگر نہ دفع کرتا، نہ دور کرتا اللہ
لوگوں کو بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے بعض کو، یعنی کہ شر پسندوں کو ایک دوسرے کو، اگر کوئی شر پسند ہے ظالم ہے تو اس کو دوسرے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لفاسدت الارض، تو زمین برباد ہو جاتی، زمین تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اگر ظالم لوگ ہی ہمیشہ رہتے، تو اگر ایک آدمی کے تار میں اگر وہی لوگ ہمیشہ رہتے تو ظالم بن جاتے ہیں۔ دوسرے قرآن میں آتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ کسی گرجا کو، کسی ان کے کسی یہودیوں کی بات اور مسجدوں کو، کسی کو نہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت رکھی ہے کہ لوگوں کو بعض کے ذریعے لوگوں سے ہٹوا دیتا ہے، وہ کسی فرشتے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ ناس لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین تباہ ہو جاتی۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، فضل والے ہیں لوگوں کے تمام سب جہانوں پر، فضل والے ہیں جہان والوں پر، فضل والے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دوسرے لوگوں سے ہٹوا دیتے ہیں۔ اور یہ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیک بالحق، آپ اور حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کی باتیں بتا کے یا دوسرے انبیاء کرام کا ذکر کر کے اور قرآن میں بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں پچھلی قوموں کی بتائی جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بتا رہے ہیں، آپ کو علم یہ کہاں سے آیا؟ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ انہیں کوئی کتاب پڑھی، نہ کچھ اور، کہاں سے آیا؟ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس طرح کی قوموں کی بات، دوسرے پچھلی قوموں کی باتیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بارہا قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ اس کا انک لمن المرسلین، جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، یاسین انک لمن المرسلین، وہاں پہ سارے یہی الفاظ ہیں، کئی جگہ اس طرح آتا ہوتا ہے۔ ایک جگہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، ایک آتا ارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ یہ سورہ یاسین میں تو ہم سب پڑھتے ہی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بتائیں کہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، رسولوں کو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، ہم نے پڑھا جیسے اگر یہ ہے جمع مکسر یعنی ٹوٹا ہوا رسول، ایسا جمع جو ایک اصول کے مطابق نہیں ہوتا، جس طرح ہم پڑھے مسلم کے ہم کرتے ہیں مسلمون، واو اور نون لگا دیں جمع بن جائے گا، لیکن یہ رسولون نہیں ہوگا، یہاں رسول کی جمع رسل یعنی مکسر، جمع مکسر آئے تو اس کے پیچھے جو آتی ہے، اس کے پیچھے جو یہ لگتی ہے وہ آئے گا مونس کا صیغہ آتا ہے، مونس کا، تل کا رسل جمع، یہ واحد مونس، تل کا رسل یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعدہم علی بعد بعض کو بعض پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کس طرح اللہ نے خود کچھ کلوں کا ذکر کر دیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے کلام کیا اللہ نے، جیسے اللہ نے کلام کیا، جیسے ہمیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا۔ اسی طرح پھر رفع بعضہم درجات، اور بعض کو بعض کے درجات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ تو سارے رسول، ویسے سب رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بہت درجات ان کے سب کے ہیں، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح فضیلت دی ہے۔ تو یہ بعض کو کسی سے اللہ نے کلام کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یعنی یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے بھی ہیں، نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں ان سے بھی یہی ہے، آتے ہیں نا ہم مقام محمود کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر، تو وہ بھی مقام محمود بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مقام ہوگا جو امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے
مجھے عطا کیا جائے گا، اور وہ مقام محمود اور شفاعت کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے رسولوں پہ بعض کو بات فضیلت دی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سب نبیوں کے جتنے بھی آئے ہیں معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو کلام پاک سب سے بڑا معجزہ ہے، جو رہتی دنیا تک قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دیا، جو یہ ان کا معجزہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گا قیامت تک۔ باقی نبیوں کے ان کے ساتھ ہی چلے گا، جیسے آتے ہی نا عیسیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آتے ہی نا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، ان کو بہت سے واضح نشانیاں دی۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو، اندھے کو بینا کر دیتے تھے، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، ایک کسی پرندے کے بنا کے مورتی سے اس پہ پھونک مارتے زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ جب گہوارے میں تھے چھوٹے بچے، اس وقت انہوں نے کلام کیا۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی۔ پھر ان کے زمانے میں بہت سے وہ بتائے گئے کیا کچھ آیا کرتے تھے، وہ ان کے زمانے کے حساب سے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دی۔ اور پھر کہتا اللہ تبارک کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ چاہتا ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لڑتے وہ لوگ ان کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو لڑنا نہیں چاہتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ لڑتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ایک ہدایت کا راستہ ہے، دوسرا گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ اللہ نے لوگوں کو اختیار دے دیے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتا تو سب ایک پہ چلتے۔ یعنی اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی کوئی اور ہے، مشیت اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو کیا ہے اس کا مقصد، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر، اللہ نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے رسولوں کو آنے کے بعد، اور جبکہ اور اس کے بعد تو بالکل نہیں لڑنا چاہیے، من بعد ما جاءتهم البینۃ، جبکہ کلی واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئیں، مگر انہوں نے اختلاف کیا، ولیکن اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے جو راستے دکھائے ان میں سے فمنہم من آمن، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان لے آیا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، کوئی ایمان لے آیا، کوئی نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب نے واضح نشانیاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو بنفس نفیس انہوں نے دیکھا بھی، مگر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی باتیں سن کے بھی، ان کی قرآن سننے کے باوجود، ان کی سیرت دیکھنے کے باوجود، ان کا اخلاق دیکھنے کے باوجود، ان کو پہلے حالانکہ مانتے تھے کہ وہ سچے ہیں، صدیق بھی مانتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، مگر جب اللہ کی باتیں کی تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، انکار نہیں لائے۔ تو یہ اللہ نے دو راستے دکھا دیے کہ یہ ایک گمراہی کا راستہ ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے، کون لاتا ہے یہ اس کا اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ نے زبردستی نہیں دکھائی۔ تو یہ بینات دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے کفر کر دیا، اور اللہ چاہتا تو یہ نہ آپس میں جھگڑتے، ولیکن اللہ، مگر اللہ یفعل ما، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس کی مشیت بھی کیا ہے ہمیں اس کی حکمت کا نہیں پتہ۔ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے دو ہدایت کے راستے دکھا دیے، اس کے واضح ہیں، جو چاہے اس پہ چلے، جو چاہے اس پہ چلے، اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، یہی اس کو اختیار دیا گیا۔ تو آج کے تو سبق کی یہی تفصیل تھی، باقی آج کا دوسرا سپارہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا شروع ہو گیا، کل ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے جس میں آیت الکرسی بھی آئے گی۔ آیت الکرسی سب سے ایک کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اچھی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے پورا پورا، تو یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی آج کے سبق میں کوئی سوال ورنہ آگے چلیں۔ جی کل سے ملتے جلتے بولے چل رہے ہیں۔
جی کل ہم نے فعل امر پڑھا، آج فعل امر نہیں پڑھیں، یعنی کہ جس میں منع کیا گیا ہو۔ امام سے کہ قول پڑھ رہے تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ روایت یاد کرنے کا نام علم نہیں ہے کہ بہت کسی کو زیادہ یاد، بلکہ علم وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دی، یعنی دل میں ڈال دے، اس پہ وہ عمل کرے۔ اس کی شرط درست راستے کی پیروی اور نئے طریقوں سے اجتناب ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نئے، اس میں شرط درست راستے کی پیروی، جو سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی پیروی اور نئے طریقوں سے، اپنے اپنے طرف سے طریقے نہ آزمائیں، ان پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں فعل اور کلمہ میں اسم، فعل اور حرف، اور ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا، مضارع، اور اب کل ہم نے پڑھا فعل امر جسے ہم نے پڑھ لیا تفتح 30 حرف کے حساب سے۔ 30 حرف تفتح سے کیا ہوگا؟ افتح ہو جائے گا۔ ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے کس طرح کیا کیا تبدیلی آتی اس میں، جی کون بتائے گا؟ ہم کس طرح بناتے ہیں فعل امر سے؟ فعل امر کس طرح بنتا ہے؟ جی سنم آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں الف آ جاتا ہے اور آخر میں ساکن ہو جاتا ہے، جی جی اور جو جس میں 2 لوگوں کی بات ہوتی ہے اس میں الف آ جاتا ہے۔ نہیں اس پہ تین ہے نا، جیسے الف آئے گا کس کی جگہ آئے گا؟ یہ جو یہ علامت پے ہے کی جگہ، اس کو ہٹائیں، پہلے ہاں کی جگہ۔ تا کو ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ الف آ جی جائے گا۔ ایک اور جی، تبدیلی بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ پیش ہٹ جائے گا، اس کی افتح، جگہ ساکن ہو جائے گا۔ افتح، الف آ گیا ساکن ہو گیا، اس الف کے نیچے کیا لگے گا؟ وہ بھی تو ہے نا۔ اس کے نیچے زیر آ جائے گا، اور کب اگر آئے گا؟ پیش ہوگا تو پیش آئے گا۔ کس پر پیش الف ہوگا؟ تیسرے حرف کے اوپر جو ہوگا، سیکنڈ لاسٹ، ہاں ٹھیک ہے، تیسرا ہی ہوتا ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ۔ اس پہ جو ہا کے پیچھے والا جو لفظ ہے نا، یہ تیسرا لفظ، اس پہ اس کے اگر ٹھیک ہے، اگر زبر اور زیر ہوگی تو زیر ہوگی، اگر پیش ہوگا تو پیش ہو جائے گا، صحیح ہوگا۔ اب جیسے یہ تفتح، تو افتح، افتح، اور آگے والا افتحا، جی جی اور افتحو۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی شکریہ، آپ بتائیں۔ اچھا آپ تو بتا دیں جی۔ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع مخاطب سے بنتا ہے، فعل مضارع مخاطب سے بنتا ہے۔ اس میں فعل مضارع مخاطب پر تے ختم کر کے الف لگا دیتے ہیں، اور الف پر پہلے لفظ پر جو حرکت ہے وہ سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لفظ کی حرکت کی اس سے آتی ہے، اس کی نسبت سے آتی ہے۔ اگر اس پر زیر ہے تو پہلے حرف پر بھی زیر آئے گی، اگر اس پر پیش ہے تو پہلے حرف پر بھی پیش آئے گی، اور اگر تیسرے پہ زبر ہے تو تب بھی پہلے حرف پر زیر آئے گی، صرف اس میں کہ پہلے حرف پہ آلریڈی زبر ہی ہو۔ اور اس کے علاوہ اس میں تثنیہ اور جمع کا نون ختم کر دیتے ہیں، لیکن مونس میں کل ہم نے مونس پڑھا، مونس میں جمع کا نون ویسے ہی رہتا ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔ سدرا آپ بتائیں اس پہ کیا آئے گا؟ اشکرو، تینوں پڑھ دو، اشکرو، 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 اشکرا، اشکرو۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو آج ہم اس کے ساتھ والا پڑھیں گے فعل نہیں، یعنی کہ جس میں روکنا ہوتا ہے کسی شخص کو، پہلے ہم پڑھا کسی شخص کو کام سے روکنا، باقی وہی طلب کرنا، کسی بڑے سے کوئی چیز مانگنا اور التجا کرنا، اللہ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا نہ کر، اب بنا ولا تحمل، لا تحملنا، ہمیں نہ ہم پہ بوجھ ڈال۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ اس کو کہتے ہیں فعل نہیں، جس میں روکنے کی بات کی جا رہی۔ اس کا بھی یہ بھی فعل نہیں بھی فعل مضارع سے مخاطب سے ہی بنتا ہے، فعل امر بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل اس میں بھی چیزیں وہی ہیں، صرف ایک ہی فرق ہے، اس میں فعل مضارع سے پہلے لا کا اضافہ، صرف لا ہم نے لگانا ہے، تا اپنی جگہ موجود رہے گا، باقی وہی ہے، آخر والے پہ جزم آ جائے گا اور وہ تثنیہ اور جمع کا نون ختم ہو جائے گا۔
صرف ایک فرق یہ ہے وہ پیش نون تثنیہ اور نون جمع ختم کر دیں گے، اور فعل مضارع علامت مضارع سے پہلے اس میں ہم ہٹا دیتے تھے، اس میں علامت مضارع موجود رہے گی لا، یعنی اس کو آپ دیکھنا اس میں لا بھی ہوگا اور تا بھی ہوگا، لات، لات سے یاد رکھیں، لا اور تا یہ دونوں ضرور ہوں گے، لا جیسے لا تضرب، باقی سب وہی ہیں، پیش ہٹ گیا، اس میں سے پیش ہٹ گیا، اس میں سے نون ہٹ گیا، بانے ہوتا نا علی بانے، تدریبونا تدریبانے، تو تدریبانے کا نون چلا گیا، تدریبونا ہم نے پڑھا تدریبونا، تو یہ بو کا نون نکل گیا، لا تدریبو، لا تدریبا، لا تدریب، تو نہ مار، تم دونوں نہ مارو، تم سب نہ مارو. تو یہ فعل مضارع سے فعل نہیں بنانے کی مثالیں ہم دیکھ لیں، جیسے تخرجو، تخرجو، تخرجان، تخرجون، یہ ہم نے پڑھے، تخرجو، تخرجان دو کے لیے جمع کے لیے ہم نے کیا کیا، صرف ہم نے لام لگا دیا اور آخر میں آخر والا جزم کر دیا، باقی چیزیں ہٹ گئیں. لا تخرجو، لا تخرج، لا تخرج، لا تخرجا، لا تخرجو. صرف فرق کتنا امر میں کیا تھا، یہاں ہم نے الف لگانا، یہاں الف کوئی نہیں لگتا، صرف تا موجود رہے گا، صرف ہم نے لا لگا دیا اور آگے والی باتیں وہی، لا تخرج، تو نہ نکل، تم دونوں نہ نکلو، تم سب نہ نکلو، اذا لا تضرب، لا تضرب، تو نہ مار، لا تضربا، لا تضربو، یعنی تضربانے سے الف نون ہٹ گیا، نون ہٹ گیا، بس یہ نون ہٹ گیا، یہاں سے نون ہٹ گیا، یہاں سے پیش ہٹ گیا، پہلے والے میں پیش ہٹ گیا، یہاں سے نون ہٹ گیا، یہ بھی نون ہٹ گیا، اور اس کے پیچھے ہم نے لا لگا دیا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو. جی الونا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر ہی نہیں آ رہا. تخرجینا، تخرجانی، تخرجنا، لا تخرجی، لا تخرجا، لا تخرجنا، لا تخرج، لا نہیں یہ اس کا تخرجنی. یہ مطلب بتایا جانا، تو خریجیے تخرجینا، یہ ایک کے لیے جب کس کے لیے تھا؟ یہ جمع کے لیے نہیں، یہ مخاطب واحد مونس، مونس مخاطب ہے نا، مظاہر مخاطب ہے، تخرجینا. جی مونس جی مظاہر مظاہر تخرجینا. مخاطب سے بنتا ہے نا، یہ مظاہر مخاطب ہوگا تو مخاطب سے بنا رہے نا، یہ واحد، یہ تثنیہ، یہ یہ جمع. واحد ہے، یہ تخرج ہے. ہاں واحد کے جب یہ بن گیا تو کیا بن گیا، لا تخرجی، یہ نون غائب ہو گیا، یہاں سے نون غائب ہو گئی، یہ بن گیا لا تخرجی، تو نہ نکل، ٹھیک ہے، تخرجانے وہ دو نکل، یہاں کیا لا تخرجا، تم دو نہ نکل، لا تخرج یہ اپنی جگہ موجود رہے گا، لا تخرج یہ زبر ہے، یہ زیر غلط لکھا ہوا، لا تخرج نہ ہے، نہیں ہے، لا تخرج نہ، تم یہ غلطی سے ذہن لگا، یا نون اسی طرح یہ نا، تدریبینا سے لا تدریبی، نون ہٹ گیا، تدریبانے سے یہ نون ہٹ گیا، لا تدریبا، تدربنا اپنے ویسے کے ویسے رہے گا، لا تدربنا یہ اپنی ویسے کے ویسے، تخرجنا یہاں دیکھیں تخرجنا، یہاں بھی تخرجنا، تدربنا یہ بھی تدربنا، صرف لا لگ گیا ادھر، لا مانے نہیں، لا مانے نہیں، تو تم سب نہ مار، لا تدربا، لا تخرجا، تم دونوں نہ نکلو، ٹھیک ہو گیا. یہ مؤنث کے صیغہ اور پہلے والا مذکر تھا، تو وہی ہو گیا. اب دیکھنا یہاں انہوں نے سارے یہاں پہ اکٹھے کر دیے، سارے ماضی، یہ ماضی کے مذکر مؤنث، مضارع کے مذکر مؤنث، امر کے مذکر مؤنث، اور یہ نہیں کے بھی مذکر اور مؤنث. ہم نے پڑھا نا، خرج تھا، خرج تما، خرج تم، اس کے مؤنث کیا ہوں گے، خرج تھی، خرج تما، خرج تن. مضارع میں کیا ہوگا، تخرجو، تخرجان، تخرجون، تو یہ اور مؤنث کا کیا ہوگا، تخرجینا، تخرجان، تخرجنا، تخرجنا. اور امر میں کل ہم نے پڑھا اخرج، اخرجا، اخرجو،
اخرجی اخرجا اخرجنا، اخ اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پر را پر پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ لا تخرج لا تخرجا لا تخرجو، اور یہ مونس کے لا تخرجی لا تخرجا لا تخرجنا لا تخرجنا، یہاں بھی تخرجنا ہے یہاں بھی تخرجنا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ مونس والے تھوڑے سے صرف یہ تو آج والا کل والا یاد ہوتی ہے، یہ بھی یاد ہے، اس میں کوئی صرف اس میں بلکہ آسان ہے کہ ہم نے صرف لا ہی چینج کیا، اور تو کوئی چینج نہیں کہ لا لگایا ہے، بلکہ چینج بھی کچھ نہیں کیا، چینج تو وہی ہے جو کل ہم نے کی ہے۔ چلو کچھ آیات پڑھ لیں، اس سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ تو وہی ہے جی، یہ تو آسان ہے، کون پڑھے گا؟ الونا آپ تو پڑھ لیا، آپ نے خدا پڑھو بیٹا، یہ 3 آیت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ثنیہ پڑھو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، لکھ دے، وقتب نا وقتب، اور لکھ دے اللہ ہمارے یہ لیے، ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، وقتب لنا، تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی۔ ٹھیک ہے جزاک، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اور جی یہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں سنائیں تو آیت پڑھے۔ کوئی اور پڑھ دے، شگفتہ آپ پڑھیں، کوئی نہیں پڑھ رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فناداها من تحتها اللہ تحزن، پس ہم نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ نہیں تو، کہ نہ تو غم کر، ولا تقربا، تحزنی کون سا صیغہ ہے، کس کا ہے یہ؟ یہ فعل نہیں ہو گیا نا، لا تحزنی، نہ تو غم کر، عورت کا ہے مرد کا ہے، مذکر ہے یہ مؤنث؟ عورت مؤنث، ہاں مؤنث، تحزنی نہیں ہے نا مؤنث، جی، ٹھیک۔ ولا تقربا ہادی شجرۃ، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ بناؤ سنگھار کرو جاہلیت کے زمانے کے بناؤ سنگھار کی طرح، نہ تم بناؤ سنگار کرو، تم سے آئے گا نہ نا، تم مخاطب کریں عورت، گے تو اور جی جی نہ تم عورتیں بناؤ سنگار کرو جاہلیت کے بناؤ سنگار زمانے، کی طرح۔ فلا تخزانا بالقول، پس نہ تو نرمی کر اپنی بات میں، فرجانا کا نرمی کر ایک کا ہے کہ زیادہ کا ہے؟ نرمی کرو، پس نہ تم نرمی کرو اپنی بات میں، واحد ہے کہ جمع؟ یہ پوچھ رہا ہوں جمع جمع جمع، کیا نشانی؟ عورتوں کے لیے، عورت کے لیے آیا نا، نہ
اگر ایک ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایک ہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ جمع ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہوتا نا، پھر یہ ہوتا تخزا تخزا تحدا نہیں ہوتا نا، یہ دیکھیں یہ کیا تحزانی ہے، تحزانی تو جی یہاں جی پہ بھی یہ نہیں ہو جاتا، جی اگر جی ایک نہیں کے لیے ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ایک کے لیے، جی جی یہ جی نون جی نساء یا جمع کا ہے، جمع کیونکہ کا ایک والا تو ایک اکیلے کا ہوتا تو غائب ہو جاتا ہے، اکیلے والا جی نون جی تو غائب ہو جاتا نا، جی یہاں پہ جی تو جی نون موجود ہے تو یہ جمع کے لیے، فلا جی جی تحزن، نہ تم نرمی اختیار کرو بات، جی اپنی بات میں یعنی آپ غیر فرجان مرد سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات نہ کریں، مقصد یہ جی فرجانا کا الا امی کا کئی تقرر عینوہا ولا تحزن، اور سوری بس لوٹا دیا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف کہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ تو غم کر، تو نہیں ہے اور نہ غم کر، کون؟ اس کی ماں عورت نہ وہ غم کرے اور نہ وہ اس کے لیے یہ لا یا اس کے لیے ہم نے نا وہ مخاطب کا سیگا بھی عورت کے لیے تو تا سے شروع ہوتا نا، جی 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 عورت کا سیگا تو تا سے ہی ہے، جی جی مخاطب کا بھی اور اس کا بھی غائب کا بھی، ماں کے لیے وہ غم نہ کرے، کئی اور نہ تقرر عینھا، اس کی غم، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا جی جی کیونکہ آپ کسی تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، موسیٰ جی آپ جی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے ماں کے دل لوٹے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور نہ وہ غم کرے، نہ نہ وہ غم وہ کر، غم کرے، نہ غم جی کر، جی صحیح تحزن وہ غم کر، ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو ایمان لاؤ، اے لوگو ایمان لاؤ، جو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، انفقو یہ فعل امر ہوگا، اس میں فعل لیکن نہیں آپ ہے، نے آمنو کا آپ نے کیا ترجمہ کر دیا؟ اے لوگو جو ایمان لائے، جی ایمان والو، یہ تو ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا جی جی ہے، یا جو ایھا ایمان الذین لائے، آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، تمہیں اس میں جی فعل امر ہے، نہیں ہے، ہاں یہ پہلا ہمارا بالکل ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ کوئی اور بھی پڑھے اس کو تاکہ تھوڑا سا اور پکا ہو جائے، کون پڑھنا چاہے گا؟ کریں مت کریں، کیا ہو گیا، چلیں سور آپ تو پڑھ لیں، کوئی اور بھی تو پڑھے، شدرا آپ کو نہیں پڑھ رہی؟ پڑھیں گے تو ہی تھرڈ نہیں ہوگا سمجھ آ رہی رشید چچا، جی، تھرڈ والی بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں، سمجھا دیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، آ جائے گا۔ جی فناداہا، شروع جی سے کریں، فناداہا من تحتہا الا تحزنی، اللہ اللہ نہیں، اللہ، اللہ تحزنی، اللہ یہ ہے دو کا مجموعہ، ان کے لا، لا ہم نے پڑھا نا آج تک کا سبق کیا لا سے ہے، تو یہ لا لا ہے، یہ جی اللہ تحزنی، اللہ تحزنی، پس اس نے پکارا من اسے تحتنی اس کے نیچے سے، اللہ کہ نہ تو اس غم نے کر، ہم، ولا تقربا ہذہ شجرتا، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، دونوں کس سے آپ نے ترجمہ کیا دو کا؟ با ہاں با کے اوپر الف ہے اس لیے جی لا تقربا، ولا تبرجنا تبرجول جاہلیتی تبرجل جائے، تبرجل جائے، تبرجل جاہلیت الاولا، اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اور نہ تم لا لا مانے نہ، نہ تبرجنا
सज धज करना, ना तुम सज धज करो, बनाव सिंगार करो, यानी तुम बन ठन के ना निकलो। किस तरह? तबर्रु बन ठन के निकलना, अल निकलना जाहिलियतिल ऊला, जहालत के पहले जमाने के, जहालत का जमाना जिनमें औरतें पहले जमाने में जिस बन ठल के निकलती थी, अल्लाह तबारक व तआला उसको कह रहा है जाहिलों का जमाना, वो जहालत का जमाना था जब औरतें बन ठल के निकल रही। और हमें मुसलमान औरतों को मना कर दिया गया है कि तुम बन ठल के ना निकलो, वला, और ना तुम तबर्रजना, तो नून है ना, ये जमा का सीगा जी है, तबर्रजना, तुम बन ठल के, बन ठन के, बन सवर के ना निकलो, तबर्रुज ये है बन ठन के निकलना, कौन सा? अल जाहिली, ये भी हम जहालत ही कहते हैं, ये भी जाहिलिया ही है ना, जाहिलियतुल ऊला, पहले के जाहिलियत की तरह, यानी सही हमारी औरतों को मना कर दिया गया है। अब हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस जमाने में रह रहे हैं। इस जमाने में रह रहे हैं कि आज के मुसलमानों के इस जमाने में? हम इस जमाने में रह रहे हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला कह रही है जाहिलियत का जमाना है, हम कह रहे हैं नहीं ये मॉडर्न है। तो अल्लाह की बात सच्ची है कि हमारी बात सच्ची है? हमारे यहाँ जो मॉडर्न बन के जो पढ़े लिखे हैं वो इस जमाने में रह रहे हैं, जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं या जो लोग अल्लाह ने जिनको अकल दी है वो इस जमाने में रह रहे हैं। तो अल्लाह ने मना कर दिया है कि बन ठन के ना निकलो, बन ठन ना निकल, बन ठन के रहना तो सिर्फ घरों में रहो, बाहर नहीं निकलना। ये है वला तबर, ये जमा का सीगा है ना, नून जमा, नून ने सामने पढ़ा ना, तबर रजना, ना तुम निकलो जी बन ठन के जालिद के माने की तरह। जी ये कोई और पढ़े? जज़ाकिल्लाह। हो गई ना, हिम्मत करी तो आ गई ना। जी उसमें जी फरूक आप पढ़िए। फला तख्ज़ाना बिलकौली, तख्ज़ाना बिलकौली, बस नहीं तुम आहिस्तगी से बात करो। जब ठीक किसी है, को हुक्म देता है हम कहते हैं ना करो, अच्छा, नहीं नहीं कहते, ना हम करो, हमेशा कहते तुम ये काम ना कर, अच्छा, हम ये नहीं कहते तुम ये नहीं करो। हम जब हुक्म दिया जाता है फिर ना से होता है, तुम ये काम मत करो बस या ना ना करो। तुम, जी बस जी, ना करो, ना तुम तुम नरमी आहिस्तगी से से बात करो। बात करो। जी जी, फरजअनाका इला उम्मिका कई तकर्रा ऐनुहा वला तहसना, पस हमने लौटाया तुझे तेरी माँ की तरफ, उम्मी का, कई तकर्रा ताकि ठंडी हो, ऐनुहा आंखें उसकी, वला तहसना और ना तुम गम करो। तुम नहीं, अभी इतनी बात तो हुई थी पहले पहले आ, जब शगुफ्ता ने पढ़ा। अच्छा, ना तहसना और ना तू गम कर, ना यानी वो ये गम वाहिद करे, है, वाहिद ना है लेकिन वो ये गम करे। गायब है। हमने अभी तो कहा था कि मूसा अलैहि तू सल्लम से गम, बात हो रही तो मूसा अलैहि सल्लम कहा था तेरी माँ वो गम ना करे। सर तो ता भी तो है, ता ता तो है, और ना, मुन्नस के सीगे में गायब में क्या आता है? अच्छा अच्छा, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ गायब के सीगे में क्या आता था? तहसना। जी ये मुन्नस के सीगे हैं कि नहीं? ये गायब है। मुन्नस के क्या है? गायब है ना। हाँ, मुज़क्कर में जी, क्या है? या दरीब। मुन्नस यद्रिब में क्या है है? और मुअन्नस में मुन्नस में तद्रिब, क्या है? तदरीब। ये तद्रिब, ताई है ना, इसका क्या मतलब? सही, वो ना मारे। वो ना,
دیکھنا یضرب وہ مارتا ہے، وہ یا مارتا تضرب ہے اور وہ وہ مارتی مارتی ہے. ہے، وہ تو مارتی یہ ہے. کس سے شروع ہے؟ تا سے. تا سے. یہاں بھی اچھا تا ہے. وہ نہ غم کرے. وہ ولا نہیں، اب یہاں پر تحزن. سمجھ نا، میرا مطلب ہے کہ یہ ہاں پھر یاد ہونا چاہیے نا کہ یہ بالکل تا دیکھ مونس کا سیگا، یہ اس کے اگر ہوتا تو پھر یہ تدریبی نہ ہوتا نا. اس میں یہاں پہ مخاطب میں بھی تا ہے اور غائب میں بھی تا ہے، دونوں میں تا ہے. چلے چھوڑیں تو بہت بار آگے نکلے. انشاءاللہ یاد کریں. چلے آج کا تو ختم ہو گیا، وہ تو باقی آگے والے آئے تو آسان تھی بات تھی. جی اب دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. فرجانا کے امی کا کئی تقررائن ہوا ولا تحزن، اور ہم نے لوٹا دیے تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ وہ نہ غم کرے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور نہ وہ غم کرے، غمگین ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں جو ہم نے رزق دیا تمہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ بارک فیک. چل سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.